بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام نعمان بن ثابت تھا۔ آپ کی ولادت 80 ہجری یعنی 699 عیسوی میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں ہوئی۔ آپ کا تعلق ایک فارسی نژاد گھرانے سے تھا اور آپ کے والد ریشم کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ امام ابو حنیفہ نے اپنی عملی زندگی کا آغاز بھی تجارت سے کیا، لیکن دل میں علم و حکمت کی پیاس نے آپ کو مذہبی تعلیمات کی طرف راغب کر دیا۔ آپ کو کوفہ کے جلیل القدر عالم حضرت حماد بن ابی سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے خاص اسنیت اور اثر حاصل ہوا۔ شروع میں آپ نے باقاعدہ طور پر دینی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اپنے والد کے ساتھ کاروبار کیا کرتے تھے، مگر دین سے گہری دلچسپی اور لوگوں کے درمیان مسائل پر بات چیت کرنے کی عادت نے آپ کو علم دین حاصل کرنے پر آمادہ کیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ عوام میں دینی شعور کی کمی ہے تو آپ نے اپنی پوری زندگی دین کی خدمت کے لیے قربان کر دی۔ آپ نے حضرت حماد بن ابی سلیمان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی اور ان کے انتقال کے بعد ان کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہائے بصیرت اور علمی گہرائی نے آپ کو بہت جلد ایک ممتاز مقام عطا کیا۔ لوگ دور دور سے آپ کے پاس آ کر علم حاصل کرتے اور آپ کے اقوال سے رہنمائی لیتے۔ آپ اسلامی فقہ کے بانیوں میں سے ایک ہے اور فقہ حنفی آپ ہی کے نام سے منسوب ہے۔ امام صاحب نے اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کر اسلامی قوانین کے اصول و ضوابط مرتب کیے، جو آج بھی کئی اسلامی ممالک میں نافذ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس کی بنیاد پر مسائل کا حل پیش کرتے۔ قیاس کے اصول پر آپ نے نئے پیش آمدہ مسائل کا حل نکالا اور دین کو عوام الناس کے لیے آسان اور قابل فہم بنایا۔ آپ نہ صرف علم میں ممتاز تھے بلکہ زہد و تقوی اور سچائی میں بھی بلند مقام رکھتے تھے۔ آپ ہمیشہ حق بات کہتے، عدل پر قائم رہتے اور اللہ کے خوف میں زندگی گزارتے۔ آپ کو کئی مرتبہ سرکاری عہدے پیش کیے گئے، لیکن آپ نے ہمیشہ انکار کیا۔ خلیفہ ابو جعفر منصور نے آپ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس بننے کی پیشکش کی، مگر آپ نے اسے قبول نہ کیا۔ اس انکار کے نتیجے میں آپ کو قید کیا گیا اور سختیاں دی گئی، لیکن امام صاحب نے ہر تکلیف کو صبر و استقامت سے برداشت کیا اور کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا۔ آپ نے اپنی زندگی علم کی خدمت، اسلامی قوانین کی تدوین اور امت مسلمہ کی فلاح کے لیے قربان کر دی۔ آپ کا وصال 150 ہجری یعنی 767 عیسوی میں ہوا اور آپ کو بغداد میں سپرد خاک کیا گیا۔ آج بھی آپ کی فقہ حنفی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے عظیم سرمایہ ہے اور فقہ حنفی کو سب سے زیادہ پیروکار حاصل ہے۔ فقہ حنفی آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم علمی ورثہ ہے۔ یہ فقہ ہر دور کے مسلمانوں کو ان کے روزمرہ کے مسائل میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو نہ صرف علم سکھایا بلکہ کردار، عدل اور تقوی کا درس بھی دیا۔ ان کے شاگرد بھی بعد میں عظیم مجتہد اور علماء بنے۔ ان کا سب سے مشہور شاگرد امام ابو یوسف تھے جو قاضی القضات بنے۔ امام ابو حنیفہ کے اصول آج بھی مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں۔ انہوں نے دین کو عوام تک پہنچانے میں آسانی پیدا کی۔ آپ کا ہر فیصلہ قرآن، حدیث اور انصاف کے اصولوں پر مبنی ہوتا۔ امام ابو حنیفہ کی استقامت، علم دوستی اور قربانیوں کی داستان آج بھی دلوں کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ انہوں نے نہ صرف علم کو زندہ رکھا بلکہ سچائی کے لیے ہر قیمت ادا کی۔ حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا ان کی عظمت کا ثبوت تھا۔ ان کی گرفتاری، قید اور تکالیف بھی ان کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی۔ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر بھی دین کی خدمت کی۔ ان کا انتقال ایک عہد کا خاتمہ اور ایک عظیم باب کی تکمیل تھا۔ بغداد کی مٹی نے ایک عظیم امام کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ امت مسلمہ ان کی علمی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ فقہ حنفی صرف ایک فقہ نہیں بلکہ سوچ، شعور اور فہم دین کا نام ہے۔ یہ فقہ ہمارے معاملات کو آسان اور منظم بناتی ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین کو علم، دلیل اور حکمت سے سمجھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ حق کے لیے کھڑے رہو چاہے دنیا مخالفت کرے۔ ان کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق جینے کی عملی مثال ہے۔ ہم سب کو چاہیے
کہ ہم اس عظیم امام کی سیرت سے سبق حاصل کریں۔ علم اور حق کی یہ روشنی آج بھی قائم ہے اور قیامت تک اس روشنی کو قائم رکھنے کی ذمہ داری ہم سب پر ہے۔